بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیا اما بعد۔ معزز و مکرم میرے دینی بھائیوں اور مسلمانوں، یہ جو ایام چل رہے ہیں، یہ جو دن چل رہے ہیں، ان ایام کا اور ان دنوں کا ایک مخصوص عمل ہے جس کو ہم اور آپ تکبیر تشریق کے نام سے جانتے ہیں۔ تکبیر تشریق کسے کہا جاتا ہے؟ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو تکبیر تشریق کہا جاتا ہے۔ تکبیر تشریق کے دو درجے ہیں، ایک درجہ تو استحباب اور فضیلت کا ہے، دوسرا درجہ وجوب کا ہے۔ استحباب اور فضیلت کا درجہ کیا ہے کہ آدمی کسی بھی مقام پر ہے، چاہے وہ اپنے گھر پر ہے، اپنے رشتہ داری میں کہیں گیا ہوا ہے، اپنے کارخانے پر ہے، اپنے بیوی بچوں میں ہے، وہ کہیں پر بھی ہے، تو ہر وقت اس کی زبان سے تکبیر تشریق کے الفاظ ادا ہوتے رہیں، وہ کہتا رہے۔ اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ دوسرا درجہ وجوب کا ہے۔ وجوب کا درجہ کیا ہے کہ 9 ذی الحجہ کی صبح سے 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد عورت بھی مرد بھی اس تکبیر کو پڑھیں گے۔ مرد حضرات کس طرح سے پڑھیں گے؟ مرد اور عورت کے پڑھنے میں فرق ہوگا، لیکن کیسے فرق اس معنی کر ہوگا، فرق اس طرح سے ہوگا کہ مرد حضرات ہر اپنی فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کو بلند آواز سے پڑھیں گے، لیکن عورتیں اپنے گھروں کے اندر ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق کو آہستہ آواز سے پڑھیں گے۔ مرد حضرات مسجد کے اندر بلند آواز سے پڑھیں گے، اور مسبوق جس کی 1-2 رکعت نکل گئی ہو، وہ اپنی نماز کو مکمل کرنے کے بعد تکبیر تشریق کو بلند آواز سے پڑھے گا۔ مرد حضرات بلند آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں اپنے گھروں کے اندر آہستہ آواز سے تکبیر تشریق کا اہتمام کریں گے۔ تکبیر تشریق کے وجوب کا وقت کیا ہے؟ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک، 9، 10، 11، 12، 13، یہ 5 دن ہیں۔ 5 دنوں کے اندر تکبیر تشریق کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب ایک چیز اور 9 ذی الحجہ کے تعلق سے، 9 ذی الحجہ کے روزے کی بھی بڑی فضیلت احادیث کے اندر آتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کا اس روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ 1 سال کے گزشتہ گناہ، یعنی جو گناہ گزر گئے، 1 سال پہلے کے گناہ اور 1 سال بعد کے گناہ، 2 سال کے گناہ، 2 سال کے گناہوں کا 9 ذی الحجہ کے روزے کو کفارہ بنا دے گا۔ اب رہی بات، حاجی بھی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں؟ نہیں، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اس دن کے جو اعمال ہیں، کہیں اس روزے کی وجہ سے ان کے اندر کوتاہی نہ ہو جائے، اس وجہ سے حاجی لوگ روزہ نہ رکھیں۔ یہ چند باتیں تھی تکبیر تشریق کے تعلق سے، اور یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کی روزے کی فضیلت کے اعتبار سے یہ آپ حضرات کو بتا دی گئی۔ آپ حضرات ان باتوں پر عمل کریں اور روزے کا بھی اہتمام کریں، اور تکبیر تشریق کا بھی اہتمام کریں۔ وجوب کا وقت یعنی پڑھنی ہی ہے،
واجب وجوب کا مطلب ہے کہ آدمی کو ہر حال میں پڑھنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کی صبح سے لے کر کے 13 ذی الحجہ کی عصر تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔